علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ مبارکۃ الفاتحہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین طہ و یاسین، شفیع المذنبین، امام الحرمین والقبلتین، وسیلتنا فی الدارین، صاحب قاب و قوسین، جد الحسن والحسین، محبوب رب المشرقین و رب المغربین، مولانا و مولا الثقلین، سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیبنا و حبیبنا و کریمنا و امامنا و ملجانا و مغیثنا و اولنا و اوسطنا و آخرنا و کلنا، حضور جناب ابو القاسم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمَظْلُومِينَ الْمُنْتَخَبِينَ الْمُنْتَجَبِينَ الْغُرِّ الْمَيَامِينَ وَأَصْحَابِهِ الْمُتَّقِينَ الْمُنْتَخَبِينَ الْمُنْتَجَبِينَ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين، أما بعد فقد قال الله تعالى في الفرقان الحميد والمحكم كتابه المجيد وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا، صدق الله المولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الامين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ عزیزان گرامی قدر، برادران ملت اسلامیہ، بندگان توحید و عاشقان رسول آل رسول، گدایان دربار بطول، مولا آپ سبوں کے جذبہ ایمانی کو زندہ و سلامت رکھے کہ ایسی اندھیری رات میں اور ایسے شدید موسم میں بھی آپ کا ایسے کثیر مجمع کے تحت ذکر آل رسول میں آ کر بیٹھنا اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ جو موسموں پہ حکومت کرے اسے علی کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، حق بے شک، حق۔ آئیے اس سے پہلے کہ میں کچھ کہوں اور آپ کچھ سنیں، ایک مرتبہ ہم اور آپ مل کر بارگاہ نبی اور آل نبی میں اتنی بلند آواز سے درود پڑھیں کہ جتنا بلند مقام ہمارے دلوں میں نبی اور آل نبی رکھتے ہیں۔ سارا مجمع مل کر درود پڑھ دے، اللہم صلی علی سیدنا نبینا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ حبیب اللہ وَأَهْلِ بَيْتِكَ یا رسول اللہ وَأَصْحَابِكَ یا نبی اللہ وَأَزْوَاجِكَ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عزیزان گرامی، میں بیٹھ کر سوچ ہی رہا تھا کہ آج کس عنوان پہ میں گفتگو کروں اور کس موضوع پر آج کی تقریر ہو، مگر مسئلہ وہی ہے کہ ذکر جس کے نام کا ہوتا ہے موضوع بھی وہی عطا کرتے ہیں۔ میں سوچ رہا تھا کہ میں کیا وارث پاک کی محفل میں کس موضوع پہ گفتگو رکھوں، تو ہمارے بھائی نے آج جو شہزادی کونین کے شان میں اشعار پڑھے، اسی وقت میں سمجھ گیا کہ آج وارث پاک کا اشارہ ہے کہ آج کی گفتگو ان کے دادی کے نام پر ہو۔ لہذا
آج انشاءاللہ میرا موضوع گفتگو عظمت سیدہ ہوگا انشاءاللہ، اور آپ کو اتنی بلندی پر سننا ہے کہ جتنا بلند مقام ہے مقام سیدہ کا۔ لہذا عزیزان گرامی، آپ تو جانتے ہیں گجرات میں یہ شاید میری دوسری یا تیسری حاضری ہے، لہذا آپ میرا مزاج بہتر جانتے ہیں کہ میں قبرستان میں پڑھنے والا خطیب ہی نہیں ہوں، اس لیے کہ میدان کا آدمی ہوں، میدان میں بولتا ہوں۔ وجہ یہ ہے بابا کہ ہم نے اپنے رہبروں کو قبرستان سے نہیں پایا، ہم نے جسے بھی پایا اسے میدان سے پایا ہے۔ ہم نے نبی کو پایا تو بدر کے میدان سے، علی کو پایا تو غدیر کے میدان سے، فاطمہ کو پایا تو مباہلے کے میدان سے، حسن کو پایا تو صفین کے میدان سے، حسین کو پایا تو کربلا کے میدان سے۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، پانچ نعرے پنجتن کے ایک نعرے حیدری، نعرے۔ مردوں کی طرح مت سننا، علی کا ذکر ہمیشہ مردوں کی طرح سننا۔ حق ہے بے شک، حق ہے، ہمیشہ مردوں کی طرح سننا۔ اور واقعاً علی کے چاہنے والوں کے اندر ہی مردانگی پائی جاتی ہے۔ واہ بہت خوب، حق ہے، سبحان اللہ۔ بھئی تاریخ ہے نا، تاریخ جب خیبر کا میدان جنگ خیبر 39 دنوں تک فتح نہیں ہوا، 39 دنوں تک مسلمان جنگ ہار رہے تھے، تو 39ویں دن رات میں نبی نے اعلان کیا لو یعنا رایت غدن رجلن کرارن و غیرہ فرارن، نبی نے اعلان کیا کل میں علم مرد کو دوں گا۔ حق ہے بے شک، حق ہے، حق ہے، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، سبحان اللہ، حق ہے بے شک، حق ہے۔ اب یہ میرے جملے نہیں ہیں، نبی کے جملے ہیں، جا کر مدارج النبوت اٹھا کر پڑھنا، تاریخ طبری اٹھا کر پڑھنا۔ نبی نے کہا روجلن روجلن روجلن، روجل کہتے ہیں مرد کو، نبی نے کہا کل میں علم مرد کو دوں گا، روجلن کرارن، کل میں علم اس کو دوں گا جو بڑھ بڑھ کر حملہ کرنے والا ہوگا، وغیرہ فرارن، جو میدان کا بھگوڑا نہیں ہوگا، جو میدان سے بھاگنے والا نہیں ہوگا۔ ہے نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ حلالی جو بھی ہوتا ہے بات اس کی ایک ہوتی ہے، کیونکہ علی و مرتضیٰ کی اسے تیگ ہوتی ہے، اور علی مولا کا نعرہ محفل میں وہی لگاتا ہے۔ حدیث نبوی ہے کہ اس کی اماں نیک ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، حق ہے بے شک، حق ہے۔ نبی نے کہا کل میں علم مرد کو دوں گا، علم مرد کو دوں گا، روجلن لو یعنا رایت غدن روجلن، کل میں علم مرد کو دوں گا، مرد کو پھر سے سننا، کل میں علم مرد کو دوں گا، یہ ملا کا فرمان نہیں ہے، نبی کا اعلان ہے، کل میں علم مرد کو دوں گا، یہ کہہ کر نبی نے بتا دیا قیامت تک علم مرد اٹھائیں گے، نامرد نہیں اٹھائیں گے۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، سبحان اللہ، حق ہے، بہت خوب۔ بس دیکھ
دیکھ لینا محرم جیسے ہی آئے جن کے ہاتھوں میں علم نظر آئے سمجھ جانا مرد ہے، جس کا نکاح علم دیکھ کر ٹوٹ جائے سمجھ جانا نسلی نامرد ہے۔ یہ نبی کا اعلان ہے، کل میں علم مرد کو دوں گا، رجلن مرد کو دوں گا۔ اچھا، جیسے ہی اعلان کیا صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم رات بھر جاگے رہے۔ حضرت عمر نے بھی فرمایا رات بھر تمام صحابہ جاگے رہے کہ کاش علم ہم کو مل جائے، کاش علم ہم کو مل جائے، مگر اس لیے وجہ یہ ہے کہ علی موجود نہیں تھے خیبر میں، تو لوگ یہ سوچنے لگے کہ شاید ہم میں سے ہی کسی کو علم ملے گا، مگر جب رات گزر گئی، رات کا اندھیرا چھٹ گیا، صبح کی روشنی آ گئی، نبی نے ہاتھ میں علم لیا اور علم لے کر کہا نادے علی مظہر العجائب، پکارو اس علی کو جو عجائب کا مظہر ہے، جو عجائب کا مظہر ہے۔ علی خیبر میں نہیں تھے، علی مدینے میں موجود تھے۔ جیسے ہی علی کے کانوں میں نبی کی یہ آواز پہنچی، علی نے سلمان کو کہا سلمان گھوڑا تیار کرو، میرا آقا مجھے پکار رہا ہے۔ سلمان کہنے لگے مولا خیبر کیسے جائے، مدینے سے خیبر کا فاصلہ کئی میلوں تک کا ہے۔ علی نے مسکرا کر سلمان کو دیکھا، کہا سلمان میرا دامن پکڑنا تمہارا کام ہے، تمہیں خیبر پہنچانا میرا کام ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں عظمت سیدہ کیا ہے۔ علی ایک مرتبہ اپنے گھر کے باہر کھڑے ہیں، جا کر اٹھا کر پڑھنا ارجح المطالب فی مناقب علی ابن ابی طالب عبید اللہ امرتسری رحمت اللہ علیہ، اب ان کی کتاب ہے۔ مولا علی کھڑے ہیں گھر کے باہر، ہاتھ میں کچھ دانے ہیں، آسمان کی طرف اڑایا، زمین کی طرف پھینکا، دائیں طرف پھینکا، بائیں طرف پھینکا، سامنے پھینکا، پیچھے پھینکا۔ ایک منافق کھڑا ہو کر یہ منظر دیکھ رہا تھا، کہنے لگا یا علی آپ کر کیا رہے ہیں؟ کبھی آسمان کی طرف دانے پھینکتے ہیں، کبھی زمین کی طرف دانے پھینکتے ہیں، کبھی دائیں اناج پھینکتے ہیں، کبھی بائیں اناج پھینکتے ہیں، ماجرا کیا ہے؟ علی نے کہا میں دانے نہیں پھینک رہا ہوں، کائنات کو رزق بانٹ رہا ہوں، میں کائنات کو رزق بانٹ رہا ہوں۔ کہنے لگا علی رازق تو اللہ ہے، رزاق تو اللہ ہے۔ علی نے کہا بے شک رازق اللہ ہے، رزاق اللہ ہے، مگر بٹواتا ہمارے ہاتھ سے ہے، بٹواتا اہل بیت۔ یہ بخاری شریف کی بھی حدیث ہے، نبی نے فرمایا اللہ رازق وانا قاسم، اللہ رازق ہے مگر تقسیم کرنے والے ہم ہیں۔ علی نے بھی کہا دیکھو اللہ رازق ہے مگر بانٹنے والے ہم ہیں۔ پھر وہ دوسرے دن اسی وقت آیا وہ منافق، علی دانے بانٹ رہے تھے، اس نے کہا علی آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہا کل تو میں نے بتایا تھا زمانے کو رزق بانٹ رہا ہوں۔ ایک مرتبہ وہ منافق کہنے لگا علی کیا آپ نے ساری کائنات کو رزق بانٹ دیا ہے؟ علی نے کہا آسمان کے 7ویں فلک سے لے کر زمین کی تحت الثری تک جتنی مخلوقات ہے میں نے سب کو رزق بانٹ دیا ہے۔ وہ کہنے لگا علی سوچ کر بولیے۔ کہا علی کا جواب سننا، اس نے کہا علی سوچ کر بولیے۔ علی نے کہا علی سوچ کر بولتا ہے، بولنے کے بعد نہیں سوچتا۔ میں نے کائنات کو رزق بانٹ دیا۔ کہا علی ساری کائنات کو رزق بانٹ دیا؟ کہا میں نے کہا آسمان کے 7ویں فلک سے لے کر زمین کی تحت الثری تک اللہ کی تمام مخلوقات کو رزق بانٹ دیا، اور تو اپنے جیب میں بوتل میں جس چوٹی کو چھپا کر لایا ہے جیب سے نکال کر دیکھ لے، میں نے اس چوٹی کو بھی رزق دے دیا۔ اس منافق نے اپنے جیب سے وہ بوتل نکالا جس بوتل میں چوٹی کو چھپا کر لایا تھا،
جب اس بوتل کو نکالا تو دیکھا چوٹی کے منہ میں بھی دانا ہے. علی نے کہا دیکھ میں نے اس کو بھی رزق پہنچا دیا. اب مجھے ایک جملہ کہنے دو کہ وہ علی جو سارے کائنات کو رزق بانٹتا ہے, وہ علی جو سارے کائنات کو کھانا دیتا ہے, مگر وہی علی جب چل کر گھر آتا تھا تو کہتا تھا فاطمہ ذرا مجھے کھانا دینا. کیا بات ہے, کیا بات. نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. سبحان اللہ. واہ. وہ علی جو ساری کائنات کو روٹیاں بانٹتا ہے, ساری کائنات کو کھانا دیتا ہے, وہ آ کر گھر میں کہتا تھا سیدہ میرا کھانا کہاں ہے؟ کیا مقام ہے مقام سیدہ. عزیزان گرامی, آج زمانے والے اسلام پر الزام لگاتے ہیں, ہمیں تانا دیتے ہیں کہ مسلمانوں نے عورتوں کو حقوق نہیں دیا, وومن رائٹس نہیں دیا. حقیقت تو یہ ہے کہ اسلام آنے سے پہلے کسی نے عورتوں کو حقوق نہیں دیا, اور جو حقوق عورتوں کو اسلام نے دیا کسی مذہب نے نہیں دیا. اس لیے کہ عورت کا مقام کیا تھا, جب عورت پیدا ہوتی تھی تو خود اس کا پیدا کرنے والا باپ اسے منحوس سمجھتا تھا. عورت کو لوگ منحوس, جس کے گھر میں بیٹی پیدا ہو جاتی تھی لوگ سمجھتے تھے, بھائی ایکو کم کر دو میری جان, ایکو کم کر دو. لوگ کہتے تھے, لوگ بیٹیوں کو منحوس سمجھتے تھے. بیٹیاں پیدا ہوتی تھی, جو باپ اپنی بیٹی کو جس نے پیدا کیا وہی اپنے ہاتھوں سے اس بیٹی کو دفنا دیتا تھا. اور کیا ہوتا تھا, جب کسی عورت کا شوہر مر جاتا تھا, یہ رواج ہندوستان میں تھا, تو چیتا میں اس کے شوہر کے ساتھ عورت کو بھی ستی کر دیا جاتا تھا, جلا دیا جاتا تھا. رواج کیا تھا عرب میں, جب ایک قبیلہ دوسرے قبیلے پر حملہ کرتا تھا تو وہ دوسرے قبیلے کی لڑکیوں کو, عورتوں کو اپنے لیے حلال سمجھ لیتا تھا. یعنی عورت عیاشی کا اور تجارت کا ذریعہ سمجھی جاتی تھی, منحوس سمجھی جاتی تھی. ایسے ماحول میں اسلام نے عورت کو کیا عزت دی, یہ دیکھو اسلام نے عورت کو کیا عزت دی. بیٹی پیدا ہوتی تھی لوگ منحوس سمجھتے تھے, مگر اسلام نے عورت کو یہ عزت دی کہ جب یاد رکھنا ہر عورت کی زندگی میں 3 مرحلے ہوتے ہیں, 3 اسٹیپ سے ہر عورت کو گزرنا ہوتا ہے. پہلا اسٹیپ کیا ہے, پہلا مرحلہ کیا ہے, جب عورت پیدا ہوتی ہے تو کسی کی بیٹی بن کر آتی ہے. بیس بڑھانا میری جان, بیس بڑھاؤ. جب عورت پیدا ہوتی ہے تو پہلا مقام یہ ہے عورت کی زندگی کا کہ پیدا ہوئی تو بیٹی بنی. دوسرا اسٹیپ کیا ہے, جب جوان ہوئی تو کسی کی بیوی بنی. اور عورت کی زندگی کا آخری مرحلہ, آخری مقام کیا ہے کہ جب عمر اور بڑھی تو کسی کی ماں بنی. ان 3 مرحلوں سے ہر عورت کو گزرنا ہے. پہلا مرحلہ بیٹی بننا, دوسرا مرحلہ بیوی بننا, تیسرا مرحلہ ماں بننا. اب اسلام نے عورت کو کیا عزت دی, عورت نے اپنی زندگی کا پہلا مرحلہ طے کیا, پہلا اسٹیپ طے کیا. ابھی زمین پر قدم رکھا ہے عورت نے, ابھی عورت نے زمین پر قدم رکھا, کسی کی بیٹی بنی. اسلام نے آواز دی, بیٹی باپ کے لیے رحمت ہوتی ہے. لوگوں کا مزاج کیا تھا, بیٹی منحوس ہوتی ہے. اسلام نے کہا بیٹی باپ کی رحمت ہوتی ہے, باپ کے لیے رحمت بن کر آتی ہے. اب عورت نے اپنی زندگی کا دوسرا مرحلہ طے کیا, کسی کی بیوی بنی. جیسے ہی بیوی بنی اسلام نے آواز دی, میرے نبی نے کہا بیوی اپنے شوہر کا آدھا ایمان ہوتی ہے. میرے نبی فرماتے ہیں جس نے نکاح کر لیا اس نے اپنا آدھا ایمان بچا لیا. تو بیوی شوہر کا آدھا ایمان.
اب عورت نے اپنی زندگی کا آخری مرحلہ طے کیا، آخری مرحلے پہ قدم رکھا اور کسی کی ماں بنی۔ اسلام نے کیا عزت دی؟ میرے نبی نے کہا الجنت تحت الاقدام الامہات، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ تو ارے جنت کو مصلے کے نیچے تلاش کرنے والوں، جنت جانماز کے نیچے نہیں، تیری ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ سبحان اللہ، واہ واہ خوب، واہ سبحان اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد، نعرہ حیدری، حیدری، حیدری۔ ماں کے قدموں کے نیچے الجنت تحت الاقدام الامہات، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ تو کیا عزت دی اسلام نے عورت کو؟ پہلا مقام طے کیا بیٹی بنی، کہا بیٹی باپ کے لیے رحمت۔ دوسرا مقام طے کیا بیوی بنی، کہا بیوی شوہر کا آدھا ایمان۔ تیسرا اور آخری مقام طے کیا ماں بنی، کہا ماں کے قدموں کے نیچے اولاد کی جنت ہے۔ تو بھائی دنیا میں جہاں ہر عام عورت کو، ہر گناہگار عورت کو ان 3 مرحلوں سے گزرنا پڑا، وہی عورتوں کی سردار سیدۃ النساء، خیر النساء العالمین، مریم الکبریٰ، ام السادات، بنت رسول اللہ، صدیقہ، طاہرہ، بطول، عذراء، انسیہ حورا، جناب فاطمۃ الزہرا، سیدہ طیبہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ فاطمہ کے نام کے ساتھ کبھی رضی اللہ مت لگانا، اس لیے رضی اللہ اس کو کہتے ہیں جس سے اللہ راضی ہو جائے۔ تو حسنین کی ماں کے بارے میں نہیں، اپنی ماں کے بارے میں سوچ، وہ کیسے راضی ہوگی؟ حیدر، 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 حیدر۔ تو اللہ سے اپنی ماں کو راضی کروا، حسنین کی ماں کو مت راضی کروا، اس لیے کہ اس کے بچوں کے خون کے صدقے میں امت بخشی جائے گی۔ جس کے بچوں کے صدقے میں اللہ امت سے راضی ہوگا، تیرے جیسا گناہگار اس کی ماں کو راضی نہیں کروا سکتا اللہ سے۔ نبی کی حدیث ہے جس سے فاطمہ راضی اس سے میں راضی، اور جس سے میں راضی اس سے اللہ راضی، اور جس سے فاطمہ ناراض اس سے میں ناراض، اور جس سے میں ناراض اس سے اللہ ناراض۔ تو دنیا کی ہر عورت کو یہ 3 مرحلے طے کرنے پڑے۔ سیدہ فاطمۃ الزہرا بھی ایک عورت تھی اور انہوں نے بھی یہ 3 مرحلے طے کیے، مگر دنیا کی تمام عورتوں میں اور سیدہ کائنات میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ بھائی دنیا کی تمام عورتیں جب بیٹی بنی تو اپنے گناہگار باپوں کے لیے رحمت بنی، مگر جب فاطمہ بیٹی بنی تو اس کے لیے رحمت بنی جو عالمین کے لیے رحمت بن کر آیا۔ دنیا کی تمام عورتیں گناہگار باپوں کے لیے رحمت بن کر آئی، دنیا کی تمام عورتیں گناہگار کے لیے رحمت بن کر آئی، فاطمہ احمد مختار کے لیے رحمت بن کر آئی، نبیوں کے سردار کے لیے رحمت بن کر آئی، اس کے لیے رحمت بن کر آئی جس کے لیے قرآن نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، جو جہان کے لیے رحمت بن کر آیا اس نبی کی رحمت ہے فاطمہ۔ اللہ اکبر۔ اب عورت نے دوسرا مقام طے کیا زندگی کا، کیا بنی؟ کسی کی بیوی بنی۔ اسلام نے کیا کہا؟ بیوی شوہر کا آدھا ایمان۔ تو جہاں دنیا کی تمام عورتیں عام شوہروں کے لیے آدھا ایمان بنی، فاطمہ کس کی بیوی بنی؟ گناہگار کی نہیں، حیدر کرار کی۔ آؤ ذرا بیک گراؤنڈ بھی تمہیں سمجھاؤں، کون حیدر کرار، کس کی بیوی ہے فاطمہ؟
کس کی شریک حیات ہے سیدہ؟ اور تمہیں میں نے ایک ہلکا جھلک دکھایا کہ اب تمہیں ذرا منظر دکھاتا ہوں جنگ خندق کا. ارے کمبختو، اسلام سے علی کو نکالو گے کیسے؟ اسلام کوئی جنگ جیت ہی نہیں پایا علی کے علاوہ. آؤ جنگ خندق کا منظر دکھاتا ہوں. جنگ خندق ہے، کفار ہزاروں کی تعداد میں ہیں، مسلمان قلت میں ہیں. بہت بڑا مجمع مشرکین لے کر آئے. نبی کیا کریں؟ حضرت سلمان فارسی نے مشورہ دیا، یا رسول اللہ ان کے اور ہمارے درمیان خندق حائل کر دیجئے. خندق کسے کہتے ہیں؟ خندق یعنی گڑھا. گڑھا حائل کر دیجئے، خندق بنا دیجئے تاکہ وہاں کا لشکر اس طرف نہ آ پائے. نبی کو یہ مشورہ اتنا پسند آیا، میرے آقا نے حکم دیا کہ خندق کھودی جائے. بہت بڑی خندق کھودی گئی تاکہ دشمن وہاں سے اس طرف نہ آ سکے. مگر اب تاریخ کے جملے ہیں کہ ایک پتلی سی جگہ رہ گئی. اب کس نے چھوڑی ہوگی یہ تاریخ میں دیکھنا. ایک پتلی سی جگہ رہ گئی اور اس پتلی سی جگہ سے عرب کا سب سے بڑا پہلوان جس کا نام تھا عمرو ابن عبدود، وہ پار کر کے خندق کو نبی کے خیمے کے پاس آ گیا، مسلمانوں کے پاس آ گیا. اور آنے کے بعد اس نے نبی کے خیمے میں تلوار ماری. جس گھر میں نبی تھے اس گھر میں اس نے تلوار سے حملہ کیا اور خیمے کا پردہ چاک کر دیا. نبی فوراً خیمے سے نکلے. جیسے ہی خیمے سے نکلے ایک مرتبہ اس نے مسلمانوں کو دیکھا اور دیکھ کر کہا، اے مسلمانوں، تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ جہاد کے میدان میں اگر مر جاؤ تو شہید اور اگر دشمن کو مار دو تو غازی، اور دونوں ہی صورت میں جنت تمہاری. تو آج میں اعلان کر رہا ہوں کہ آؤ مجھ سے جنگ کرو. اگر مجھے مار دو گے تو بھی جنت تمہاری، اگر میرے ہاتھوں مر جاؤ گے تو بھی جنت تمہاری. ابھی وہ چیلنج کر رہا تھا، اتنے میں نبی خیمے سے نکلے اور نکلنے کے بعد ایک مرتبہ میرے نبی کے زبان مبارک سے ایک جملہ نکلا اور میرے نبی نے کہا، من لہذا القلب، کون ہے جو اس کتے کے مقابلے پہ جائے؟ تاریخ نے لکھا حضرت عمر رسول اللہ کے قریب آئے اور آ کے کہنے لگے، یا رسول اللہ میں اس پہلوان کو جانتا ہوں، ایک جنگ میں میں اس کے ساتھ تھا، میں نے دیکھا کہ اس کے سامنے 1000 کا لشکر آیا ہے اور یہ نہتا تھا، اس کے ہاتھ میں کوئی ہتھیار نہیں تھا. تو میں نے دیکھا اس عمرو ابن عبدود نے اپنے دونوں ہاتھوں میں اونٹنی کا بچہ اٹھایا اور اٹھانے کے بعد اس نے 1000 کے لشکر کا مقابلہ کیا اور ہزاروں کے لشکر پر یہ اکیلا بھاری رہا. یہ اتنا بڑا پہلوان ہے. جیسے ہی حضرت عمر نے کہا، نبی نے پھر کہا، من لہذا القلب، کون ہے جو اس کتے کے مقابلے پہ جائے؟ جیسے ہی نبی نے کہا ایک مرتبہ علی اپنی جگہ سے اٹھے، وہی اٹھا جو ہر میدان میں اٹھتا تھا، میرا مولا اٹھا. نبی نے کہا، علی بیٹھو. پھر دوسری مرتبہ کہا، من لہذا القلب، کون ہے جو اس کتے کے مقابلے پہ جائے؟ پھر علی اٹھے، کہا علی بیٹھو. جب تیسری مرتبہ کہا، من لہذا القلب، کون ہے جو اس کتے کے مقابلے پہ جائے؟ پھر علی اٹھے، کہا علی اب آپ جائیے. میں ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا، یا رسول اللہ، جب پہلی مرتبہ میں علی اٹھ گئے تھے تو پہلی بار میں ہی علی کو بھیج دینا چاہیے تھا. یہ 3 مرتبہ اعلان کیوں کیا؟ نبی نے کہا 3 مرتبہ اعلان اس لیے کیا کہ اگر پہلی بار میں علی کو بھیج دیتا تو شاید بعد میں کوئی یہ کہہ سکتا تھا وہ تو ہمیں موقع ہی نہیں ملا. وہ تو ہمیں چانس ہی نہیں ملا، ورنہ ہم بھی جنگ کے جوہر دکھاتے.
نبی نے بتایا دیکھو 3 مرتبہ چانس دیا، 3 مرتبہ موقع دیا، مگر تینوں مرتبہ علی اٹھے۔ اب جب تیسری مرتبہ بھی علی اٹھے، کہا علی اب آپ جائیے، اور علی جب عمر ابن عبدود کے مقابلے پہ جانے لگے تو نبی نے کہا اب برز الایمان کلو الی الکفر کلو، اب کل ایمان کل کفر کے مقابلے پہ جا رہا ہے۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ، اب تک تو اسے کتا کہہ رہے تھے، مگر جب علی جانے لگے تو آپ نے جملہ بدل دیا، آپ نے کہا برز الایمان کلو الی الکفر کلو، کل ایمان کمپلیٹ ایمان، مکمل ایمان مکمل کفر کے مقابلے پہ جا رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہا تو سمجھا نہیں، علی ہے شیر خدا، علی ہے خدا کا شیر، اگر شیر کتے کو مار دے تو پھر کمال کیا ہے؟ لہذا اب کتے کے مقابلے پہ شیر نہیں جا رہا ہے، کفر کے مقابلے پہ ایمان جا رہا ہے۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ، اب تک تو آپ امر کو کتا کہہ رہے تھے، میں کہوں گا یا رسول اللہ، قرآن کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے نبی کا کردار زمانے کے لیے رول ماڈل ہے۔ یا رسول اللہ آپ خلق عظیم ہے، آپ کا اخلاق زمانے کے لیے نمونہ اعمال ہے، زمانے کے لیے رول ماڈل ہے۔ یا رسول اللہ میرے آقا آپ کا اخلاق چاروں طرف مشہور ہے، مگر آج کیا ہو گیا کہ آپ اپنی عصمت نما زبان سے امر کو کتا کہہ رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ نبی نے کہا تو نے دیکھا نہیں، اس نے آ کر میرے گھر پر حملہ کیا، اس نے آ کر میرے گھر پر تلوار چلائی۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ کہا 1400 سال کے بعد بھی قیامت تک آنے والے مفتیوں کو یہ جواب دینا چاہتا ہوں کہ دیکھو جب بھی، جس وقت بھی، جس زمانے میں بھی جو بھی نبی کے گھر پر حملہ کرے سمجھ لینا اپنے وقت کا کتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دونوں ہاتھ بلند کر کے سینے کا زور لگا کے پوری طاقت و قوت کے ساتھ علی کی محبت کا اعلان دیتے ہوئے نعرہ جو بھی، جب بھی، جس وقت بھی، جس زمانے میں بھی نبی کے گھر پر حملہ کرے سمجھ لینا اپنے وقت کا کتا ہے۔ ہاں، اور کتوں کا احترام نہیں ہوتا، کتا جتنا بھی وفادار ہو مگر نجس ہے۔ تو اب علی کون؟ نبی نے کہا علی ہے کمپلیٹ ایمان، علی ہے مکمل ایمان۔ اب مجھے جملہ کہنے دو کہ جو مکمل ایمان کا آدھا ایمان ہو اسے فاطمہ کہتے ہیں، جو کمپلیٹ ایمان کا آدھا ایمان ہو اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ بھائی کون فاطمہ کے مقام کو چھو سکتا ہے؟ بھائی کائنات کی ساری عورتیں ایک طرف، بی بی سیدہ کی عظمت ایک طرف، فاطمہ وہ عورت ہے کہ جب بیٹی بنتی ہے تو اس باپ کے لیے رحمت بنتی ہے جو جہان کے لیے رحمت بن کر آیا، جب بیوی بنتی ہے تو اس شوہر کے لیے آدھا ایمان بنتی ہے جو خود مکمل ایمان تھا، اور فاطمہ وہ ہے کہ جب ماں بنتی ہے تو ان کے قدم، ان کے جنت کو اپنے تلووں کے نیچے رکھتی ہے جو جنت کے سردار تھے۔ فاطمہ کے قدموں کے نیچے ان کی جنت ہے جو جنت کے سردار تھے۔ نبی نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ بھائی میرے ساؤنڈ بڑھا دو یار،
یہ سارے پیترے میں بچپن سے سمجھتا ہوں. ہاں بہت پرانا مقرر ہوں. ساؤنڈ بڑھاؤ. ہاں یہ ہماری پرانی رشتہ داری ہے نا ان لوگوں سے, جانتے ہیں ہم. میں جیسے ہی زور سے بولوں گا یہ آواز سلو کر دیں گے, جب میں سلو بولوں گا یہ آواز بڑھا دیں گے. میرے بھائی بالکل مت گھبرانا, میری تقریر سے کسی مائک والوں کا باکس نہیں پھٹتا, فقط منافقوں کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے. یہ ہے مقام سیدہ. نبی نے کہا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ, میرے دونوں نواسے حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. ایک جگہ میں بیان کر رہا تھا, بڑے میاں غصہ ہو گئے, کہنے لگے تو ہم بڈھوں کا سردار کون ہوگا؟ ہم نے کہا کوئی بڈھا جنت جائے گا ہی نہیں. کہا اچھا ہم نہیں جنت جائیں گے. ہم نے کہا ارے بابا ذرا اپنے عقیدے کو مضبوط کرو, جب اللہ یوسف کے صدقے میں زلیخا کو جوانی دے سکتا ہے تو مصطفیٰ کے صدقے میں امت کے بوڑھوں کو جوان نہیں. جنت میں سب ایک عمر کے ہوں گے. یہی سبب ہے کہ نبی صرف حسنین کو چومتے نہیں تھے, حسن و حسین کے بدن کو سونگتے تھے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ چومنا تو سمجھ میں آتا ہے, آپ حسن و حسین کو سونگتے کیوں ہیں؟ کہا میرے صحابہ تمہیں نہیں معلوم, الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ, میرے دونوں نواسے حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. میں ان کے جسموں کو نہیں سونگتا, جنت کی خوشبو کو سونگتا ہوں. اللہ اکبر. جنت کی خوشبو کو سنتا ہوں. جنت کے جوانوں کے سردار ہیں, جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. بھائی کون کر سکتا ہے حسنین کا مقابلہ؟ کائنات میں جتنی بڑی بڑی ہستیاں آئی ہیں ان کا حسنین سے کوئی مقابلہ نہیں. بھائی ایک دلیل دوں, بھائی حضرت آدم کون ہے؟ کہا جنتی ہے. موسیٰ جنتی ہے, عیسیٰ جنتی ہے, ابراہیم جنتی ہے, اسماعیل جنتی ہے, زکریا جنتی ہے, یحییٰ جنتی ہے, یوسف جنتی ہے, یعقوب جنتی ہے, یونس جنتی ہے, غریب نواز جنتی ہے, غوث پاک جنتی ہے, وارث پاک جنتی ہے, محبوب الہی جنتی ہے, مدار پاک جنتی ہے. ارے یہ سب جنتی ہے, مگر حسن اور حسین جنتی نہیں, جنتیوں کے سردار ہیں. نعرے پنجتن کے ایک نعرے حیدری, حسین مولا حسین, آقا حسین, دادا حسین, سب کے حسین, مولا حسین. سبحان اللہ. جنتی نہیں ہے حسنین, جنتیوں کے سردار ہیں, سیدہ شباب اہل الجنہ ہیں. اللہ اکبر. کیا مقام بیان کرے کوئی سیدہ کا مقام. اللہ اکبر. جنتیوں کے سردار کی جنت جس کے قدموں کے نیچے ہو اسے فاطمہ کہتے ہیں. اللہ اکبر. بھائی مباہلہ یاد ہے آپ لوگوں کو؟ نہیں بتاتے مولوی صاحب جلدی ہیں؟ کیوں بھائی؟ اہل بیت کے ذکر سے کیا پریشانی ہے؟ کیوں نہیں بتاتے امت کو اہل بیت کی عظمت کیا ہے؟ کیوں ڈرتے ہو شبیر وارسی سے کہ شبیر وارسی حق بتا دے گا تو تمہارے جھوٹ کی دکانیں بند ہو جائیں گی؟ کیوں گھبراتے ہو؟ کیوں چڑ ہے اہل بیت کے ذکر سے؟ عجیب دشمنی ہے. جو بھی اہل بیت کا ذکر کرے بولے رافضی ہو گئے. پوری دنیا میں سنی بس یہی بچے ہیں. جو بھی ذکر اہل بیت کرے کہے وہ تو رافضی ہو گئے. اہل بیت کی فضائل بیان کیجئے رافضی ہو گئے. عجیب تماشا ہے. بھائی غوث پاک کی عظمت بیان کی جاتی ہے, کبھی شیعت کا رافضیت کا الزام نہیں لگتا. اگر میں کہوں کہ غوث پاک نے بچپن میں 16 پارے قرآن کے پڑھ دیے تو میں سنی, اور اگر میں نے پڑھا کہ نبی کے گود میں علی نے قرآن پڑھ دیا تو میں شیعہ. اگر میں کہوں کہ سرکار غوث پاک نے ٹھوکر مارا مردے کو زندہ کر دیا تو میں سنی, اور اگر کہوں کہ علی نے ٹھوکر مارا مردے کو زندہ کر دیا تو میں رافضی, میں شیعہ. اگر میں کہوں کہ غریب نواز نے کھڑاؤن مارا تو کھڑاؤن آسمان تک گیا تو میں سنی.
اور اگر میں کہوں کہ مولا علی نے اشارہ کیا تو قالین ہوا تک گیا تو میں شیعہ. بھائی چھوٹے موٹے بابا ڈنڈے شاہ, لوٹا شاہ, ڈنڈے شاہ, منع شاہ, طوطا شاہ, یہ چھوٹے چھوٹی جو درگاہیں بن گئی ہے ابھی, ان کے فضائل بیان کرو تو سنی, اور علی کی عظمت بیان کرو تو شیعہ. ارے غوث پاک کی عظمت بیان کرنے والے یہ مت بھولنا کہ تو جس غوث کی عظمت بیان کر رہا ہے اس غوث کا باپ ہے علی. کبھی مت بھولنا کہ تو جس غریب نواز کی عظمت بیان کر رہا ہے اس خواجہ کا باپ ہے علی. جس وارث کی عظمت بیان کر رہا ہے اس وارث کا باپ ہے علی. جس مدار کی عظمت بیان کر رہا ہے اس مدار کی کا باپ ہے علی. ان سبوں کو ولایت تب ملی ہے جب علی نے ولایت کی خیرات ہی دے دی ہے. یہ بہت بڑی سازش چل رہی ہے سنیوں, یاد رکھنا کہ سنیوں کے اندر یہ خارجیت کا گیس گھسایا جا رہا ہے تاکہ سنیت کو یزیدیت میں تبدیل کر دیا جائے. اہل بیت کیا ذکر سے ایک عجیب الرجی شروع ہو گئی ہے. جو ذکر اہل بیت کرے کہا فوراً اسٹیمپ ٹھوک دو, یہ رافضی ہو گئے, یہ شیعہ ہو گئے. اور تو اپنے باپ کا دن رات قصیدہ پڑھتا رہے تو بہت بڑا سنی ہے, اور میں حسنین کے بابا کی عظمت بیان کروں تو رافضی ہو گیا. کیا چہرہ دکھائے گا رسول اللہ کو, کیا چہرہ لے کر جائے گا نبی کے پاس. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ, میرے آقا جس طرح آسمانوں کی زینت بلندی ہے, جس طرح زمینوں کی زینت پستی ہے, جس طرح پھول کی زینت خوشبو ہے, جس طرح چمن کی زینت گلزار ہے, جس طرح چاند کی زینت چاندنی ہے, جس طرح ہواؤں کی زینت ٹھنڈک ہے, جس طرح پھولوں کی زینت مہک ہے, جس طرح سورج کی زینت روشنی ہے, جس طرح ہواؤں کی زینت آوارگی ہے, تو یا رسول اللہ جلسوں کی زینت کیا ہے, مجلسوں کی زینت کیا ہے, محفلوں کی زینت کیا ہے. تو میرے نبی نے فرمایا صاحب کوكب دری فی مناقب علی ابن ابی طالب ملا صالح کشفی السنی الحنفی الترمذی رحمۃ اللہ نے لکھ دیا کہ نبی نے فرمایا زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب. زینت دو اپنی مجلسوں کو, زینت دو اپنے جلسوں کو, زینت دو اپنی محفلوں کو علی ابن ابی طالب کے ذکر سے, علی کے ذکر سے. کچھ لوگ آگے بڑھے, کہا یا رسول اللہ آپ نے کہا زینت دو اپنی مجلسوں کو, اپنے جلسوں کو, اپنی محفلوں کو علی کے ذکر سے. تو یا رسول اللہ آپ تو علی کے بھی آقا ہے, آپ تو علی سے بھی بڑے ہیں, تو کیوں نہ ہم زینت دے اپنے جلسوں کو, اپنی مجلسوں کو, اپنی محفلوں کو بے ذکر محمد رسول اللہ. کیوں نہ ہم زینت دے یا رسول اللہ آپ کے ذکر سے. آپ نے کہا کہ علی کے ذکر سے اپنے جلسوں کو زینت دو, تو یا رسول اللہ اللہ تو آپ سے بھی بڑا ہے, علی سے بھی بڑا ہے, تو کیوں نہ ہم زینت دے اپنی مجلسوں کو بے ذکر اللہ, اللہ کے ذکر سے. میرے نبی نے مسکرا کر کہا ہاں تم لوگ صحیح کہہ رہے ہو, اگر تم چاہو تو میرے ذکر سے بھی اپنی مجلسوں کو زینت دے سکتے ہو, اگر تم چاہو تو اللہ کے ذکر سے بھی اپنی مجلسوں کو زینت دے سکتے ہو. مگر سنو, میرے ذکر میں, اللہ کے ذکر میں اور علی کے ذکر میں ایک فرق ہے. کہا یا رسول اللہ کیا فرق ہے؟ کہ اگر تم لوگ میرا ذکر کرو گے تو تمہیں فقط میرے ذکر کا ثواب ملے گا, اگر تم لوگ اللہ کا ذکر کرو گے تو تمہیں فقط اللہ کے ذکر کا ثواب ملے گا. پر اگر تم نے علی کا ذکر کیا تو سن لو, لِأَنَّ ذِكْرَهُ ذِكْرِي وَالذِّكْرِ ذِكْرُ اللَّهُ وَذِكْرُ اللَّهُ عِبَادَةٌ. علی کا ذکر میرا ذکر ہے, میرا ذکر اللہ کا ذکر ہے, اللہ کا ذکر عبادت ہے. لأن ذکرہ ذکری وذکر ذکر اللہ وذکر اللہ عبادہ. علی کا ذکر میرا ذکر ہے, میرا ذکر اللہ کا ذکر ہے, اللہ کا ذکر عبادت ہے.
اسی لیے تو بیدم شاہ وارسی نے کہا نا، بیدم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ آج بھی علی کے دشمنوں کے سینے جل رہے ہیں یہ شعر سن کر۔ بیدم شاہ وارسی نے کہہ دیا نا، بیدم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ جس طرح ایک ذات محمد ہے بے مثال، پیدا ہوا نہ ہوگا کوئی دوسرا علی۔ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ کیوں کہا؟ اس کا بیک گراؤنڈ بھی سن لو۔ زمانے میں ایک بہت بڑا قلندر گزرا ہے، بو علی شاہ قلندر۔ میں آج کے نامی قلندروں کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہاں طبیعتاً قلندر ہونا اور ہے، حقیقتاً قلندر ہونا اور ہے۔ قلندری میں اتنا بڑا مقام طے کیا کہ آسمان سے ندا آئی، مانگ میرے قلندر، مانگ کیا مانگتا ہے؟ اچھا ہم جیسوں کو اگر آواز غیبی آ جائے، مانگ کیا مانگتا ہے تو سب کچھ مانگ لے۔ پروردگار گجرات بھی دے دے، بنگال بھی دے دے، یو پی بھی دے دے، ایم پی بھی دے دے، بنگلہ بھی دے دے، گاڑی بھی دے دے، سب کچھ دے دے، مگر یہ اللہ کا قلندر ہے۔ آواز آئی، مانگ کیا مانگتا ہے؟ قلندر نے سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا، کہا پہلے یہ بتا جو مانگوں گا تو دے پائے گا؟ اللہ اکبر۔ جو مانگوں گا یہ جرت قلندر ہی کر سکتا ہے، کوئی بندر نہیں کر سکتا۔ کہا جو مانگوں گا دے پائے گا؟ کہا نہیں جانتا ہے میں انکا علی کل شیء قدیر ہوں۔ میں نے کن سے فیکون کر دیا، ایک لفظ کن سے سارے جہان کو بنا دیا۔ میں کہتا ہوں ہو جا اور ہو جاتا ہے، تو مانگ کر دیکھ کیا مانگے گا؟ قلندر نے سر اٹھا کر کہا جو مانگوں گا تو دے نہیں پائے گا۔ اللہ اکبر۔ جو مانگوں گا تو دے نہیں پائے گا۔ کہا میری قدرت کو مت للکار، مانگ کر دیکھ کیا مانگتا ہے، میری عطا میں کوئی کمی نہیں ہے۔ ایک مرتبہ قلندر نے آسمان کی طرف دیکھا، کہا ٹھیک ہے اگر دینا ہی چاہتا ہے تو مجھے زمانے کا علی بنا دے۔ اگر دینا ہی چاہتا ہے تو زمانے کا علی بنا دے۔ بیدم شاہ وارسی کا دوسرا شعر قدرت نے دہرایا، بیدم یہی تو 5 ہے مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ ارے جس طرح ایک ذات محمد ہے بے مثال، پیدا ہوا نہ ہوگا کوئی دوسرا علی۔ کہا میرے قلندر، کائنات میں نہ کوئی دوسرا محمد ہو سکتا ہے، نہ کوئی دوسرا علی ہو سکتا ہے، مانگ اور کیا مانگتا ہے؟ قلندر نے مسکرا کر کہا وہی تو کہہ رہا تھا جو مانگوں گا دے نہیں پائے گا۔ کہا میری قدرت کو للکارتا ہے، میری قدرت میں کوئی کمی نہیں، مگر دوسرا محمد، دوسرا علی نہیں ہو سکتا۔ مانگ کیا مانگتا ہے؟ قلندر نے آسمان کی طرف دیکھا اور مسکرا کر کہا ٹھیک ہے اگر دینا چاہتا ہے، علی نہیں بنا سکتا تو کیا ہوا، علی کے بدن کی خوشبو دے دے مجھے۔ کہا ٹھیک ہے تجھے خوشبو بھی دی اور بو علی شاہ بھی بنا دیا۔ بو بھی دی اور بو علی شاہ بھی بنا دیا۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں سے گزرتے تھے علاقہ مہک جاتا تھا۔ آج بھی پانی پت جانا تو دیکھ لینا وہ خوشبو سے آج بھی درگاہ معطر ہے، اس لیے کہ بو علی شاہ قلندر کی درگاہ ہے۔ تو علی کے غلاموں کا تو یہ عالم ہے، اللہ اکبر، تو اہل بیت کا کیا عالم ہوگا؟ آپ کو پتا ہے ترکی کے سب سے بڑے ولی جن کے نام کی دہائی دی جاتی ہے کون ہے؟ حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ۔ سب سے بڑے ولی ترکی کے جن کے نام سے بڑے بڑے بادشاہ نے دہائی دی ہے، کون تھے پتا ہے؟ حضرت معروف کرخی، مولا علی کے بیٹے امام حسین، امام حسین کے بیٹے امام محمد باقر، امام محمد باقر کے بیٹے امام جعفر صادق، امام جعفر صادق کے بیٹے امام موسیٰ کاظم، امام موسیٰ کاظم کے بیٹے امام علی رضا۔ علی کے 8ویں بیٹے کے گھر کے باورچی تھے معروف کرخی، کک تھے۔ مولا امام علی رضا شاہ خراسان، ایران میں مشہد مقدس میں جن کا روضہ ہے، سرکار وارث پاک کے جد، وارث پاک موسوی سادات ہیں، تو امام علی رضا کون ہوئے؟ جد ہوئے۔
اللہ اکبر. تو حضرت معروف کرخی جو ترکی کا سب سے بڑا ولی ہے وہ علی کے 8ویں بیٹے کے گھر کا باورچی تھا. اللہ اکبر. یہاں تو باورچیوں کو بھی خیرات میں ولایت مل جاتی ہے, تو اہل بیت کا کیا مقام ہوگا؟ کسی منافق نے آواز دی مقصود کائنات فقط رسول اللہ ہیں, پنجتن نہیں ہے مقصود کائنات. اصل میں بات یہ ہے کہ تو نجیس کائنات ہے. بولے صرف حضور تھے, اہل بیت نہیں تھے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. آؤ میں تمہیں سناتا ہوں ایک واقعہ. حضرت عبید اللہ امرتسری رحمت اللہ نے لکھا, اور اس حدیث کے راوی کون ہے؟ حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. واقعہ کیا ہے؟ ایک دن میرے آقا نے اپنے بدن میں ذوف محسوس کیا, کمزوری محسوس کیا. اور یہ آپ کو بتا دوں کہ یہ جو اہل بیت کو جو بیماری ہوتی تھی یا کمزوری ہوتی تھی, یہ دنیا کو دکھانا ہوتا تھا کہ شفا کیسے ملتی ہے. ورنہ وہ ہستیاں کہ جن کا نام لینے کے بعد مریضوں کو شفا ملتی ہو, وہ خود کیسے بیمار ہو سکتے ہیں؟ یہ بہانے ہوتے ہیں زمانے والوں کو بتانے کے لیے شفا کیسے ملتی ہے. ایک دن ایک عورت آئی اپنے نابینا باپ کو لے کر, اس کا باپ اندھا تھا, جناب فاطمہ کے در پہ, اور آ کے کہنے لگی سیدہ میرا باپ اندھا ہے, آپ ان کے لیے کچھ کر دیجئے کہ ان کی آنکھیں واپس